المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اللهم صل على محمد وآل محمد. گزارش ہے کہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر پورا اعجاز عباس اور فرمان حسین خان نے مصطفی اللهم صل على محمد وآل محمد. افطار کرنے کے بعد تو اسی سے بات ہونا چاہیے. اللهم صل على محمد وآل محمد. قرآن مجید میں ارشاد ہے ماہ مبارک رمضان میں ابھی آپ ایک عبادت سے فارغ ہوئے اور دوسری عبادت میں مصروف ہوئے. یہ دونوں عبادتیں ہیں. قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے: وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. جنات اور انسانوں کو خلق ہی نہیں کیا مگر یہ کہ وہ عبادت کے لیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری خلقت کا مقصد یہی ہے کہ ہم عبادت کریں. مگر ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم نے کہا اور تمام چیزیں ضروری ہیں مگر عبادت ضروری نہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے جوانی اور بچپنا گزار دیا اور اللہ کی بارگاہ میں کبھی سر نہیں جھکایا، جبکہ خالق یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے جنات اور انسانوں کو پیدا ہی نہیں کیا مگر یہ کہ وہ اپنے رب کی عبادت کریں، اپنے خالق کی، اپنے معبود کی عبادت کریں تاکہ وہ اللہ کی عبادت کریں. اس لیے پیدا کیے گئے. تو یہ مسجد کس لیے بنائی گئی ہے؟ تاکہ اس میں نماز پڑھی جائے. امام باڑہ کے گاؤں میں کس لیے بنایا گیا ہے؟ تاکہ اس میں مجلسیں ہوں. یہ مسجد سے متصل جو مدرسہ بنایا گیا ہے وہ بنایا گیا ہے اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ اس میں تعلیم حاصل کی جائے. تو وہ مسجد کیا ہے جس میں نماز نہ پڑھی جائے؟ وہ امام باڑہ ہی کیا جس میں مجلسیں نہ ہو؟ وہ مدرسہ ہی کیا جس میں تعلیم نہ ہو؟ اور اس سے آسان اگر آپ سمجھتے ہو وہ کھیتی کیا جس میں پھل نہ لگتا ہو؟ وہ کھیتی کیا جس میں کاشتکاری نہ ہو؟ وہ ابر ہی کیا جو جھوم کے نہ برستا ہو؟ وہ سورج ہی کیا جو ساری دنیا کو روشن نہ کرتا ہو؟ وہ چاند ہی کیا جو رات کی تاریکی میں انسان کے لیے مشعل راہ نہ بن جاتا ہو؟ وہ ستارے کیا جو زینت بن کے آسمان کو مزین نہ کرتے ہو؟ تو ہر چیز کا ایک مقصد ہے اور ہر چیز اپنے مقصد کے لیے بنائی گئی ہے. تو پھر وہ آدمی ہی کیا جسے عبادت کے لیے پیدا کیا گیا. صلی علی محمد وآل محمد. آسان سی بات ہے اور یہ بالکل آسانی سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے باغ میں 4-6 پھل لگائے. یہ ذرا سا سخت ہے مگر مجھے امید ہے کہ آپ میرے ساتھ ہیں. ذرا سا سخت ہے. ہم نے
مان لیجیے 15-20 پیڑ اس برسات میں اپنے یہاں باغ میں لگائے. اول تو ہمارے بزرگوں نے لگائی تھی، اب بچوں کو توفیق ہی نہیں ہے. پیڑ سے آم کھانا ہم جانتے تھے، اس کی لکڑیاں جلانا ہم جانتے تھے، مگر باغ لگانا ہمارے بزرگ نہیں. یہ خالی اس گاؤں کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، اپنے یہاں کے لیے بھی کہہ رہے ہیں. ہمارے یہاں خود ایک باغ تھا علی باغ کے نام سے، جو 100 بیگھے پہ مشتمل تھا. اس میں بھی پیڑ گرتے گئے اور ہم کھڑے نہ ہو پائے. خیر اس سے مطلب نہیں. مثال کے طور پر کسی کو توفیق ہو جائے کہ بزرگوں کی باغ میں 20 پیڑ آم کے لگائے. 2-4 سال کے بعد جب اس میں پھل آنے کی نوبت آئی تو ہم نے دیکھا کہ 14 پیڑوں میں 20 میں سے پھل آئے اور 6 پیڑ ایسے ہیں جس میں پھل نہیں آئے. تو اب اس 6 پیڑوں کو لوگ بیکار سمجھیں گے، اس لیے کہ پیڑ لگانے کا مقصد ہے پھل لینا، اور جو درخت پھل نہ دے سکے اس کو کاٹ کے باغ سے نکال دیا جاتا ہے. کتنا کرم ہے خدا کا کہ ہم عبادت نہیں کرتے مگر اس نے ہمیں زندہ رکھا. دیکھیے بے مقصد چیزوں کو ان کی جگہ پہ رہنے نہیں دینا چاہیے. یہ آپ سب لوگ کرتے ہیں. مثال کے طور پہ یہ گائے کی فصل ہے، گیہوں کی فصل ہے. آپ نے جتائی کی اور جتائی کرنے کے بعد گیہوں کے بیج اس میں ڈالے، کاشت کی، اور جو بیج آپ نے اس میں بوئے اس کے ساتھ ساتھ کچھ خضرو چیزیں یعنی خود سے جب جانے والی چیزیں بھی اس میں سامنے آ گئی. میں توجہ چاہ رہا ہوں، ذرا سا غور فرمائیں آپ. تو آپ دیکھیں، میں آپ سے توجہ چاہ رہا ہوں. اس میں جو خضرو چیزیں تھیں ان کو آپ نے جڑ سے اکھاڑ کے جانوروں کے حوالے کر دیا. یعنی جس مقصد کے لیے آپ نے کھیت کی جتائی کی اور بوائی کی، اس میں آپ نے دیکھا کہ کچھ فالتو چیزیں ہیں جن کا کوئی مقصد نہیں ہے. یعنی جو مقصد کے خلاف ہو اسے آدمی جب زمین پہ نہیں رہنے دیتا تو جنت پہ کہاں سے جیسے بستی بھی اس مومنہ کے لیے ہے، خاص طور سے کہ جو بہت ہی عبادت گزار تھی اور اس بستی کے لیے نمونہ عمل بھی تھی، اور انہوں نے بہت سی خواتین کو اللہ کی عبادت کے لیے راغب بھی کیا اور دین الہی کی طرف انہوں نے متوجہ بھی کیا. تو ظاہر ہے کہ بعد عبادت کی ہی ہونا چاہیے. میں توجہ چاہ رہا ہوں، عبادت کی ہی ہونی چاہیے. دیکھیے یہ فن آپ لوگوں کا ہے مگر اسے بیان میں کر رہا ہوں. گیہوں کی جب بوائی کرتے ہیں تو بالکل گیہوں سے مشابہ ایک طرف اس کے ساتھ پہ کھڑا ہوتا ہے. میں توجہ چاہ رہا ہوں. دور سے تو دکھائی دیتا ہے بالکل گیہوں ہے، مگر جب اس میں پھل آتے ہیں تو لگتا ہے کہ گیہوں نہیں ہے، اس کو گھاس کہہ کے لوگ نکال دیتے ہیں. میں توجہ چاہ رہا ہوں. کھیت کی بوائی اور جتائی کا مقصد ہے گیہوں، اسی کے مشابہ ایک طرف اس میں کھڑا جو اپنے مقصد کو پورا نہیں کرے گا. تو ہم اور آپ سبھی یہ کرتے ہیں کہ اپنے کھیت سے اس کو نکال دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ گیہوں کے مقصد کا نہیں ہے اور ہمارے کام آنے والا نہیں ہے. کیا کرم ہے خدا کا کہ اس کی بنائی ہوئی زمین پہ بغیر اس کی عبادت میں ہم کھڑے ہوئے ہیں، مگر اس خالق نے ہمارے وجود کو برداشت کیا اور ہمیں یہ بھی موقع دیا کہ اگر مرنے سے پہلے بھی تم نے کہہ دیا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ تو صلوات اب ایک چیز دیکھیں، ابھی آپ نماز مغرب اور عشاء سے فارغ ہوئے اور فارغ ہونے کے بعد آپ نے افطار فرمایا اور مولانا کی امامت میں آپ نے نماز ادا کی. اب ظاہر ہے کہ تھوڑی دیر میری خطابت میں بھی آپ لوگ رہ لیجیے. دونوں عبادتیں کچھ جاہل ایسے ہیں جو مصلی پہ بیٹھ کے جو امام پڑھاتا ہے اس کو تو عبادت سمجھتے ہیں، مگر جو منبر پہ بیٹھ کے بیان کیا جاتا ہے اسے عبادت نہیں سمجھتے، اس لیے کہ ان کے کھاتے میں ہے ہی نہیں، وہ ان کے اکاؤنٹ میں ہے ہی نہیں ہے. تو اسے کیا سمجھیں گے؟ جتنا ان کے اکاؤنٹ میں ہے اتنا وہ سمجھتے ہیں. مثال کے طور پہ پہلے جو گورنمنٹ جاب کرتے تھے انہیں پینشن ملتی تھی، اب جو گورنمنٹ جاب کر رہے ہیں ان کو پینشن 2004 کے بعد کا قانون ہے کہ ان کو پینشن نہیں ملے گی. اور ظاہر ہے کہ جو بغیر پینشن کے سروس کر رہا ہے اس کے اکاؤنٹ میں سیلری تو آئے
मगर पेंशन नहीं आएगी। तो पेंशन से इनका कोई राबता है ही नहीं। 2004 के बाद के जो पायलट हैं उनका पेंशन से कोई राबता नहीं। इधर इनकी सर्विस की मुद्दत पूरी हुई, साथ साथ इधर इनको घर भेज दिया गया कि आप तुम्हारा अपना अकाउंट में चाहे से जारी रखो और चाहे जारी न रखो, इसमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई मदद तुम्हारे लिए आने वाली नहीं है। जिनको खाली नमाज रसूल की बारगाह से मिली, जाहिर है कि अली की विलायत की पेंशन का जिसका एक ही बेटा रहता है वो उससे मुकाबला थोड़ी कर सकता है। जिसके 2 बेटे रहते हो मिसाल के तौर पर, जिसके 3 बेटे रहते हो, वो तीनों अपनी सैलरी अपने बाप के अकाउंट में भेजेंगे अगर लायक है तो होना चाहिए। तो तीनों अपने बाप के अकाउंट में सैलरी भेजेंगे, 4 है तो चारों भेजेंगे। क्यों? इसलिए उसके 4 बेटे, 3 बेटे, 2 बेटे बाहर है, तो जाहिर है कि 4 तरफ से उसके यहाँ अकाउंट में पैसा आ रहा है। इसका मतलब एक ही बेटा है तो उसके यहाँ तो एक ही जगह से आएगा ना। तो अब वो एक वाला हमसरी नहीं कर सकता 2 बेटों की। जरा सा गौर करो, इसी मस्जिद में बैठ के हम दोहरा सवाल लेते हैं और लोग एक ही लेके जाते हैं। कहेंगे कैसे? आपको दोहरा कैसे मिला और उन्हें इकहरा कैसे मिला? हमने कहा हमें नमाज से भी राबता है, अली से भी इबादत अल्लाह ने कहा कि अपने जिन्नात और इंसान को किस लिए पैदा किया? अपनी इबादत के लिए पैदा किया। किसकी इबादत के लिए? अल्लाह की इबादत के लिए। तो जितनी भी इबादतें होंगी वो किसके लिए होंगी? अल्लाह के लिए होंगी। मौलाना साहब के लिए नहीं होगी क्या? मेरे लिए। इबादत तो सिर्फ खुदा के लिए होगी। इसके लिए सिर्फ खुदा के लिए। और जो चीज खुदा के लिए है वो किसी दूसरे के लिए नहीं हो सकती। इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए। मैं तवज्जो चाह रहा हूँ, हमारी इबादत दरख्तों के लिए नहीं है, हमारी इबादत पत्थरों के लिए नहीं है, हमारी इबादत बुतों के लिए नहीं है, हमारी इबादत असनाम के लिए नहीं। कुछ नाम ऐसे ले तो आप समझ जाए, कुछ ऐसे तो आप ना समझ सके। हमारी इबादत दरियाओं की रवानी के लिए नहीं है, हमारी इबादत पानी के मौजों के लिए नहीं है, हमारी इबादत बड़े बड़े दरख्तों के लिए नहीं है, हमारी इबादत चांद सूरज सितारों के लिए नहीं है। हमारी इबादत किसके लिए? हमारी इबादत उसके लिए है जिसने चांद को पैदा किया। हमारी इबादत उसके लिए है जिसने सितारों को पैदा किया। हमारी इबादत उसके लिए है जिसने सूरज को रोशन किया। हमारी इबादत उसके लिए है जिसने दरियाओं को जमीन के सीने पे जारी किया। हमारी इबादत उसके लिए है जो दरख्त को जमीन से उगाता है। हमारी इबादत उसके लिए है जिसने पहाड़ों को फल किया है। हमारी इबादत उसके लिए है जिसने अशरफुल मखलूकात को पैदा किया है। तो इबादत का मफहूम जो है वो सिर्फ खुदा के लिए है। यानी इबादत सिर्फ खुदा की हो सकती है, किसी और की इबादत नहीं हो सकती। इसीलिए खुदा ने कहा इल्ला लियाबुदून, सिवाय इसके कि वो मेरी इबादत करे, और किसी की इबादत नहीं हो सकती। आदम से लेकर खातम तक किसी नबी की इबादत नहीं हो सकती। नबी की इबादत नमूना अमल होगी हमारे लिए, तो तवज्जो चाह रहा हूं, मगर हमारी इबादत नहीं हो सकती। इसलिए कि नबी जो है वो इबादत बताने के लिए आया। इसकी इबादत खुदा की इबादत बताने के लिए आया। लेकिन आपको कम से कम रमजान में इबादत सुनने का शौक होना चाहिए। तो इबादत बताने के लिए नबी और रसूल आए हैं। नबी और रसूल की इबादत नहीं होगी क्या? रसूलुल्लाह के लिए अब तक आपने 2 रकअत नमाज पढ़ी? हर नमाज में आपने नियत की कुर्बतन इल्लाह, कुर्बतन इला रसूलिल्लाह नहीं कहा आपने। इसलिए ये इबादत जो है ये किसके लिए होगी? उसी के लिए होगी जो लायक इबादत है। खुदा के अलावा किसी को लायक इबादत नहीं समझते। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई खुदा नहीं है, कोई माबूद नहीं है। हम गवाही देते हैं कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। तो इबादत सब खुदा के लिए। अब आप बताइए, जो हम
یہ ابھی فیاض صاحب پیشانی کر رہے تھے، یہ کس کے لیے کر رہے تھے؟ مثال کے طور پہ جناب زہرا کی مدح کر رہے تھے آپ، تو یہ جناب زہرا کی جو مدح کر رہے تھے یہ کیا کر رہے تھے؟ یہ جناب زہرا کے لیے کر رہے تھے کیا؟ سمجھیے اسے۔ پھر اس کے بعد مولانا صاحب نے مدح میں سبقت لی، اس سے پہلے انہوں نے سرکار امیر المؤمنین کی بھی مدح فرمائی۔ تو میں مولانا سے پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کس کی مدح کر رہے تھے؟ تو کہنے لگے کہ مدح تو میں حضرت علی کی کر رہا ہوں۔ تو میں پوچھوں گا مدح آپ کر رہے تھے تو بے سود یا باسود اس کا کوئی فائدہ بھی ہے یا خالی آپ بیٹھ گئے ممبر پہ اور آپ نے مدح کی اور ممبر سے اتر آئے؟ کیا مطلب ہے بھائی؟ جو لوگ بھی مدح خواہ ہیں اور جہاں بھی سن رہے ہیں آن لائن آف لائن، تو سن لیں اس بات کو، توجہ سے سن لیں کہ آپ نے ممبر پہ بیٹھ کے مدح کی سوسخانی کی صورت میں، صاحب بیاضی کی صورت میں، قصیدے کی صورت میں، سلام کی صورت میں، مسدس کی صورت میں، یا تقریر اور خطابت کی صورت میں ممبر پہ بیٹھ کے کی، یہ کس کے لیے کی آپ نے؟ میں توجہ چاہ رہا ہوں۔ کہا بدعت تو ہم نے کی، نبی اور آل نبی کی، اور تو میں نے کہا پھر اس کا کیا مطلب؟ بدعت تو آپ نے کر لی۔ تو کہنے لگے کہ مولانا صاحب ہم سمجھے نہیں آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں، ہم نے جناب زہرا کا قصیدہ پڑھا ہے۔ میں نے کہا اچھی بات ہے، ہم نے حضرت علی کا قصیدہ پڑھا ہے، ہم نے امام زمانہ کا قصیدہ پڑھا ہے، تو ان کا قصیدہ پڑھا ہے۔ آپ نے کس لیے پڑھا ہے؟ یہ نماز جو آپ نے پڑھی تو سمجھ میں آیا کہ آپ نے اللہ کے لیے پڑھی؟ یہ جو روزہ رکھا آپ نے ممبر، یہ تو سمجھ میں آیا کہ آپ نے اللہ کے لیے رکھا، مگر یہ جو مدح فرمائی آپ نے یہ کس کے لیے فرمائی؟ میں توجہ چاہ رہا ہوں۔ اب آپ ہم سے پوچھیں گے مولانا چونکہ رسول اللہ نے کہا تھا کہ نماز پڑھو تو ہم نماز پڑھ رہے ہیں، تو ہم نے کہا آپ ایک بات یہ بھی بتا دیجیے ہمیں کہ جو ممبر پہ آ کے آپ نے حضرت علی کی مدح فرمائی ہے اس کے لیے بھی رسول اللہ نے کہا ہے کچھ کیا؟ کہنے لگے ہاں ضرور کہا، آپ نے نہیں دیکھا کیا مولانا صاحب؟ میں نے کہا بھائی میں نے تو نہیں دیکھا۔ فوراً آپ نے ایک حدیث پڑھی، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو علی ابن ابی طالب کے ذکر سے زینت دیجیے۔ اور رسول اللہ نے کہا نماز پڑھو تو ہم نے پڑھی، انہوں نے کہا روزہ رکھو تو ہم نے وہ روزہ رکھا۔ اب رسول اللہ نے کہا کہ علی کا ذکر کرو تو ہم نے علی کا ذکر کیا۔ اب آئیے پیغمبر سے پوچھتے ہیں کیا نماز روزہ حج و زکات خمس و جہاد کے علاوہ بھی کوئی عبادت ہے؟ تو پیغمبر نے فرمایا النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادت۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، پیغمبر نے فرمایا علی کے چہرے کی طرف خالی ہوئی ٹکٹکی باندھے دیکھتے رہنا یہ کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اس میں قبلہ کی شرط نہیں ہے کہ آپ قبلہ رخ ہو کے بیٹھیے تبھی یہ عبادت ہوگی۔ علی کے چہرے کو چاہے کس طرف منہ کر کے آپ دیکھیے، اس کا مطلب نماز عبادت ہے مگر ایک رخ پہ، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے مگر چاروں سمتوں میں۔ دیکھیے اب آپ تعجب میں ہو جائیں گے، تو یہاں بزرگ بیٹھے میری طرف دیکھیں، ہم نے حدیث کیا پڑھی؟ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ پڑھ تو دیا ہم نے، سن لیا آپ نے، میرے اوپر اعتراض کیوں نہیں کیا آپ نے؟ کیوں نہیں کیا اعتراض؟ واہ مولانا صاحب ایسی چیز آج آپ نے بتائی جو ہم کر ہی نہیں سکتے۔ انہوں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے ہم اس وقت پیدا ہوئے جب حضرت علی دنیا میں ظاہری طور سے نہیں ہے، تو ہم ان کے چہرے کو کیسے دیکھیں گے؟ ایک دم صاف سی بات ہے نا کہ اے مولانا صاحب ہم حضرت علی کے چہرے کو کیسے دیکھیں؟ بتائیے آپ میں سے کسی نے دیکھا ہے کیا؟ ہو سکتا ہے کسی کو بشارت ہوتی ہو، آج کل تو یہ بھی عام ہو گیا، حضرت عباس سے لوگ بات کر لیتے ہیں، امیر سے، رسول خدا سے، اور اکبرپور میں ایک صاحب تھے، کہیں اگر آواز دور نہ جائے تو وہ اگر بتی جلاتے تھے، تینوں انگلیوں سے اسے پکڑتے تھے اور کان کے اوپر لگاتے تو اللہ میاں سے باقاعدہ ٹیلی فون پہ بات کرتے۔ جب ہندوستان میں ٹیلی فون اور موبائل کا رواج نہیں تھا اس وقت بھی وہ دو اگربتیاں جلا کے اپنے خدا سے بات کرتے تھے۔ دیکھیں مذہب سے دوری کا نتیجہ۔ اچھا آپ لوگ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ اللہ میاں سے کیا وہی کیا ہم لوگ بھی بات نہیں کرتے، ہم نے کہا جھوٹ بولتے ہیں آپ
نے کہا آپ کو پتا ہے اور آپ تو اس وقت ایسی جگہ بیٹھے ہیں جہاں پر آپ اپنے اللہ سے بات کرتے ہیں. میں نے کہا کیسے کرتے ہیں؟ جب کوئی بندہ نماز میں مصروف ہوتا ہے تو اپنے خدا سے بات کرتا ہے. ایسے میں ڈوبی بجانے والی بات نہیں کرتا ہوں, میں آپ کو بتا رہا ہوں کیسے بات کرتے ہیں اپنے رب سے. شروع کیا آپ نے, نیت فرما لی آپ نے, نیت فرمانے کے بعد تکبیرۃ الاحرام کہا. اب کیا کہا آپ نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر کیا کہا آپ نے؟ الحمدللہ رب العالمین. ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے. پھر آپ نے کیا کہا؟ الرحمن الرحیم, جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. مالک یوم الدین, جو قیامت کے دن کا مالک ہے. اب آگے بڑھیے, سورہ تو یاد ہے نا آپ کو, مالک یوم الدین. اب آپ کیا کہنے جا رہے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے خدا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اے خدا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. کس سے کہہ رہے ہیں آپ؟ ایک دیوانہ کھڑا ہے مسجد میں اور کہہ رہا ہے اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. تو یہ کس سے کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ اپنے خدا سے کہہ رہے ہیں. اس کا مطلب سمجھے جو لوگ ابھی تک مسجد میں نہیں آئے ان تک یہ میرا پیغام پہنچا دینا, تم گاؤں کے لوگوں سے بات کرنے کے لائق نہیں ہو جو مسجد میں سب کے سمجھ میں آ گئی. ہاتھ کوئی بھی نہیں اٹھائے گا میرے سمجھ میں نہیں آئی, اس لیے کہ ہم پوچھیں گے کہ کیوں سمجھ میں نہیں آیا. آپ کہہ رہے ہیں ایاک نعبد, اے میرے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. و ایاک نستعین, اور ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. یہی تو بات نہیں ہوئی. پھر ہم کیا کریں؟ اہدنا الصراط المستقیم. اب ہم مسجد میں آ گئے, اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ قائم رکھ. یہ کس سے بات ہو رہی ہے؟ اللہ سے بات ہو رہی ہے. اب مولانا صاحب سے پوچھیے گا کل مغرب کی نماز کے بعد مسئلہ کہ کیا نماز میں اپنے بغل والے سے بات کر سکتے ہیں؟ ہم نے کہا بیوقوف آدمی, جب پی ایم صاحب سے بات ہو رہی ہو تو ان کے اندر سے بات اہدنا الصراط المستقیم. جس کے کھیت کا گننا چاہیں تو ان کے چھو دینا. یہ ترجمہ تو آج تک کسی نے نہیں کیا ہوگا. مولانا سمجھ رہے ہوں گے اور فیضی صاحب بھی پڑھے ہوں سمجھ رہے ہوں گے, اس لیے انہوں نے عربی گرامر پڑھی ہے, یہ جانتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم. مثال کے طور پہ ایک حکیم صاحب نے بتایا کہ گنا زیادہ کھائیے آپ کو پیلیا ہوا ہے, اس میں آئرن کیلشیم بہت ہوتا ہے, پیلا چہرہ سرخ ہو جائے گا. تو چاہے جہاں چاہیں گے آپ منہ مار دیں گے فطرت کے خاصی نہ کی طرف. میں جانتا ہوں کہ آپ کو ضرورت ہے صحت کے لیے, مگر فطرت کے خاصی کی طرف جہاں چاہیں گے منہ ماریں گے. اور کہنے کا نہیں, اپنے کھیت جہاں کا حلال ہو. راستہ تو مجھ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ مجھے سیدھا راستہ دکھا, مگر ہو سکتا ہے کہ پیچھے کھڑے ہوئے لوگ اس تمنا میں ہوں کہ یہ سیدھا راستہ میرا والا راستہ ہے. اور ایک کی بات نہیں, 2-3 لوگوں نے سمجھا, پوری مسجد میں 3 لوگوں نے سمجھا کہ اہدنا الصراط المستقیم سے مراد میرا راستہ ہے. ان تینوں لوگوں کو جانتے ہیں آپ کہ نہیں جانتے؟ افسوس ہے مجھے.
یہ تینوں لوگ پیچھے سب میں کھڑے ہو کے سوچ رہے ہیں کہ یہ سیدھا راستہ میرا راستہ ہے. ان تینوں کو جانتے ہیں کہ نہیں جانتے. اصل میں اگر یہ بات میں 9 ربیع الاول کو کہتا تو آپ سمجھ جاتے ہیں. سوچ رہے تھے کہ یہ سیدھا راستہ جو ہے میرا راستہ ہے. مگر یہ نمازی بھی بڑا چالاک ہے. اس نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، تو مجھے سیدھے راستے پہ قائم رکھ. مگر ہر سیدھا راستہ نہیں جسے ہر آدمی سمجھے کہ یہ میرا راستہ ہے. صراط الذین، صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ انعمت علیہم، جن کے اوپر تیری نعمتوں کا نزول ہوا ہے. یہ کون لوگ ہیں جن کے اوپر نعمتوں کا نزول ہوا ہے؟ اب آپ دیکھیں چونکہ متوجہ نہیں ہوئے، بات تو مکمل ہو چکی تھی. اب جو ٹائم لگے گا وہ آپ کی وجہ سے لگے گا، میری وجہ سے نہیں لگے گا. اگر آپ پہلی مرتبہ میں کھانا کھا لیتے اپنی بارات میں تو دوسری مرتبہ آپ کے سسر کو کہنے کی ضرورت کیا تھی کہ بھیا کھائیے. اگر آپ پہلی مرتبہ میں کھا لیتے تو دوسری مرتبہ بچانا کیوں کہتا؟ بس اتنا تھا کہ پہلی مرتبہ میں آپ کھا لیتے تو سمجھتا داماد شریف ملا ہے. کیوں پڑتا ہے؟ اس لیے کہ پہلی مرتبہ میں آپ بسم اللہ نہیں کرتے، آپ پہلی مرتبہ بسم اللہ کر لیں. صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ جن کے اوپر نعمتوں کا نزول ہوا ہے. ہر شیعہ بچے کو جاننا چاہیے کہ کن کے اوپر نعمتوں کا نزول ہوا ہے، وہ کون ہے. تو ارشاد ہوتا ہے، ارشاد ہوتا ہے غدیر کے سلسلے میں توجہ چاہ رہا ہوں. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اپنی نعمتوں کا تمہارے اوپر اتمام کر دیا، یعنی ساری نعمتیں نازل کر دی. میں توجہ چاہ رہا ہوں، آپ سنی نہیں رہے. بھیا نبی آیا یہ بھی نعمت، رسول آیا یہ بھی نعمت، ولی آیا یہ بھی نعمت. صرف ایک نعمت رہ گئی تھی. اللہ نے کہا اب نعمتیں میں تمام کر رہا ہوں، یعنی انعام بھی تمہیں دے رہا ہے. قدیر میں کیا ہوا؟ علی کی ولایت کا اعلان ہوا. تو راستہ کس کا چاہیے؟ صراط علی حق، علی کا راستہ ہی کیا ہے؟ حق ہے. ارے بھیا اگر کسی خاندان میں ہوتے نا تو 24 گھنٹہ کہنا پڑتا حق حق حق. اللہ کو آپ حق بیٹھے ہیں. صراط علی حق، علی کا راستہ ہی حق ہے. اس بستی میں ایک کمال ہے، میں توجہ چاہتا ہوں. اس بستی کے اندر جتنے لوگ ہیں ان سب کا راستہ علی کا راستہ ہے. کوئی اور راستہ نہیں ہے. راستے تو ہیں بہت سے، مگر یہاں جتنے لوگ بستے ہیں ان سب کا راستہ ایک ہے. ہماری بستی کا بھی یہی کمال، ہمارے گاؤں میں بھی جتنے لوگ ہیں سب کا ایک ہی راستہ. شاید آپ کے یہاں بھی ایسے ہی جو ہے نا. تو جو بستیاں ایسی ہیں اس میں ایک ہی راستہ ہے، دوسرا راستہ نہیں ہے. دیکھیے جب اذان ہو تو پتا چلے گا کہ سب کا راستہ ایک ہے، الگ الگ ہے. کیسے پتا چلے گا؟ یہ آپ کس خدمت میں سن رہا ہوں. ہم نے کہا جب خیر العمل سنو، خیر العمل کی آواز آئی تو یہ راستہ الگ ہو گیا. جب بھائی توجہ کیجیے گا، اور جب خیر من النوم کی آواز مجھے سیدھے راستے پر قائم رکھ. صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ انعمت علیہم. اب جو آ رہا ہے سب سے بہت بڑا
जिसके समझ में ना आए वो अपने बगल वाले को देख के हंसिए। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, क्या कहा आपने? उनका रास्ता नहीं जिनके ऊपर तेरा गज़ब नाज़िल हुआ। वलद्दाल्लीन, और वो गुमराह लोगों का रास्ता नहीं चाहिए। मग़ज़ूब और ज़ालिमीन का रास्ता नहीं चाहिए। क्या लगे ये कहाँ से? देखिए, अगर आप मुतवज्जे हैं तो बहुत उम्दा बात सामने आ गई है। अगर कोई नहीं समझेगा तो वहां सब आप समझ लीजिएगा। क्या लगे? मग़ज़ूब का रास्ता नहीं और ज़ालिमीन का रास्ता नहीं। आप क्या कहते हैं? गैरिल मग़दूबि, क्या कहते हैं? वलद्दाल्लीन। और कहीं और आप सुनिएगा, गैरिल मग़दूबि वलद्दाल्लीन। तो आप समझ गए ना, सीधा रास्ता कहाँ है ना, हमें दाल्लीन का रास्ता मामू जान का तो लगना ही चाहिए, इसलिए कि नाना ही का तो मामला हो रहा है। इसमें इत्तेफाक ये है कि हमारे ननिहाल से भी आपको इमाम मिला। सल्लल्लाहु अलैहि मक़सूद कौन है? जिनके ऊपर अल्लाह का गज़ब नाज़िल हुआ, गज़ब नाज़िल हुआ। तो क्या अल्लाह आएगा गज़ब दिखाने के लिए? अभी एक थप्पड़ उनको मारने के बाद नहीं, ऐसे नहीं आएगा। हम तो जा सकते हैं, अभी मारेंगे तो हाथ दिमाग हरा हो जाएगा। हमसे कोई बोलेगा नहीं, सबसे बड़ा देख रहा हूँ, कोई नहीं बोलेगा, सब सुन भी लेंगे, मगर हर एक की बात बर्दाश्त नहीं होती। अल्लाह को नहीं आएगा ना। कभी आया लोगों ने कितनी नमाजें कज़ा की नहीं की, हमने कितने गुनाह किए, मगर हमको तो आके एक थप्पड़ आज तक अल्लाह ने नहीं मारा। तुम्हें मारा हो, बताओ, तुम्हें आके डांटा हो कि उल्लू के बट्टे तुमने नमाज सुबह में क्यों नहीं पढ़ी? आज 16 रमजान गुजर गई, 16 दिन सबने रोजा रखा, तुमने 16 घंटे भी नहीं रखा। आया तुम्हें डांटने के लिए? आया ही नहीं। तुझे कैसे पता चले कि किसके ऊपर अल्लाह का गज़ब है, किसके ऊपर अल्लाह का गज़ब नाज़िल हुआ है? ये कैसे पता चले? इसका मतलब कुछ हस्तियां होंगी जिनका गज़बनाक होना खुदा का गज़ब हुआ। मैं तवज्जो चाह रहा हूं, जिनका गज़बनाक होना खुदा का गज़ब होगा। गज़बनाक होने की क्या पहचान है? अगर मुसलमान की हैसियत से कोई सलाम करे, उसके सलाम का जवाब न दिया जाए, तो समझ लीजिए कि सामने वाला आपसे गज़बनाक है। अली इब्न अबी तालिब के चेहरे की तरफ नजर करना, ये दूसरी कल में हम थे ही नहीं। मौलाना साहब, जब हजरत अली के जमाने में हम थे नहीं तो ये इबादत हमसे कैसे होती है ना? तो पैगंबर का इरशाद हुआ, ज़िक्र अलीय्यिन इबादत। अगर तुमने चेहरा नहीं देखा तो अली का जिक्र करो, ये भी इबादत है। एक साहब उनका कहने लगे, वाह मौलाना साहब, एक ऐसी आपने बात बता दी, बड़ी तारीफ की, मगर मैं क्या करूं, बचपन से अब तक मैंने कोशिश की कि मिंबर पर बैठ के अली का जिक्र कर लूं, कर ही नहीं पाता। अब मैं क्या करूं, मेरे लिए अली कैसे इबादत होंगे? तो पैगंबर ने फरमाया, हुब्बु अली इबादत, अली से मोहब्बत कर लो, यही इबादत है।
बड़े समझदार हैं आप कि मस्जिद में अली का जिक्र मत करो, ये इबादत के लिए बना। हदीसें सुना चुका हूँ, उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। तुम कह रहे हो कि अली का जिक्र मस्जिद में न करो, तुमने उनका गिरबान क्यों नहीं पकड़ा जिन्होंने अली का फर्ज मस्जिद में किया? कबीले का था, खानदान का था, करीब रिश्तेदार थे, घंटे में लोग उठने लगे। भाई अगर 2-2 घंटे की जरूरत नहीं क्या होगा? सलावत का गम मनाया जाएगा शब सरबत से, और 21 रमजान को मेरे मौला की शहादत है। किसी भी फिरके की तरफ से कोई पैगाम आता हमें दिखा दीजिए कि जिसने कहा हो हमसे तो कह रहे थे लोग अली का जिक्र मस्जिद में ना करो। इतने मुजिब से किसी ने कहा कि अली का फजल मस्जिद में ना करो? क्यों नहीं कहा आपने? जो चीज मस्जिद में होना चाहिए, हाँ बात मुकम्मल कर दूं और मसाइल कर दूं। पाकिस्तान में एक जाकिर मस्जिद में अली के फजाइल बयान कर रहा था, उसमें भी एक खबीस दीनत बैठा हुआ था, बीच में खड़ा हो गया, कह रहा मौलाना साहब ये मस्जिद है। जैसे मौलाना साहब को पता ही नहीं कि आप लोग बताइए मौलाना साहब से ये मस्जिद है या मुझे बताइए, हम नहीं जानते। 12 साल हो गए इसको बने हुए, कितने लोगों को याद है कि 12 साल हो गए? 12 साल हो गए, सही कह रहा हूँ गलत? लोगों को तो पता ही नहीं, इसलिए सही नहीं ला रहे। 12 साल हो गए इस मंजिल को बने हुए। जो 2-3 साल का रहा होगा उसके ऊपर नमाज तारीफ हो गई है। 12 साल हो गए इस मस्जिद को बने हुए, तो 12 साल नहीं जानेंगे कि ये मस्जिद कब बनी, कैसे बनी, मस्जिद में क्या होना? तो कह रहे मौलाना साहब ये मस्जिद है, नमाज के लिए है, इसमें आप अली का जिक्र कर रहे हैं। मौलाना साहब ने कहा बैठना नहीं, खड़े रहना होगा। खड़े हो गए। अली के मुखालिफ में हिम्मत कम होती है, अली के मुखालिफ में हिम्मत कम होती है। साली बड़ा होगा, ये तो सही है, साली बड़ा होगा, मगर हिम्मत, और अली के चाहने वालों में हिम्मत होती है। किसी की जबान काट लेना हिम्मत नहीं है, किसी की जबान काट लेना हिम्मत नहीं है, अपनी जबान काट में जाने जख्म है मेरे पैर में, मैं इसलिए नहीं बैठा। आपने सोचा होगा कि अभी से ये आदमी पैर फैला के बैठे हैं तो मिंबर पे क्या करेंगे? तो ऐसे मौके पर मैं एक चीज कहता हूँ, जख्मी शेर का हमला बहुत सख्त है। मजलिस अच्छी लग रही हो या ना लग रही हो, उठना नहीं, वहीं खड़े रहना। कहने खड़े होकर कहने के बताओ ये क्या है? कहने के मस्जिद। कहने किसका घर है? कहने के अल्लाह का घर। कहने के ये अल्लाह का घर है? कहने के हाँ ये अल्लाह का घर है। और कहने के खाना काबा वो भी अल्लाह का घर है। तो मौलाना साहब ने कहा बताओ ये भी अल्लाह का घर, वो भी अल्लाह का घर, ये अफजल है कि वो अफजल है? मस्जिद भी अल्लाह का घर, काबा भी अल्लाह का घर, नहीं खाने काबा भी अल्लाह का घर है और खाने काबा अफजल है। तो मौलाना ने कहा अल्लाह का जो घर अफजल है उसमें अली की विलादत है। और मस्जिद जो अल्लाह का घर है, तो अगर काबे की तरफ से वो हटा ले तो मस्जिद में रहेगा, उसमें अली का जिक्र नहीं हो सकता है। यही मस्जिद है
میں پورے سال آپ بڑے خوشی سے آتے ہیں، مگر ایک تاریخ آئے گی، 17 دن بڑے خوشی سے آپ آئے نماز پڑھنے کے لیے اس مسجد میں، بڑے خوشی سے آپ نے روزہ افطار کیا، عبادت میں مصروف رہے، مگر جب 18 رمضان کا دن گزرا، یاد